کلاس صاحب یہ کیا ماجرا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب چاہتے بھی ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے، لیکن ساتھ وہ کہتے ہیں کہ بالخصوص خیبر پختونخوا کے کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں دن کے وقت تو پولیس ہوتی ہے، رات کو مسلح لوگ ہوتے ہیں، اور گورنر خیبر پختونخوا کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر حالات ایسے ہیں کہ کوئی سیاسی سرگرمی بھی نہیں ہو سکتی، تو پھر کیسے الیکشن کمپین چلے گی، جلسے ہوں گے اور الیکشن کا انعقاد ہوگا؟ یہ کیوں ڈاؤٹس کریٹ کر رہے ہیں؟ پہلے کی بات ہے، ڈاؤٹس اس لیے بھی کریٹ نہیں ہونے چاہیے اور کرنے بھی نہیں چاہیے، ہم تو بالکل نہیں کر رہے کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا آرڈر ہے کہ جناب کہ اس پہ کوئی کوشچن بھی ریز نہیں کرنا، بات بھی نہیں کرنی، اور کیونکہ فیصلہ آ چکا ہے سو لہٰذا الیکشن ہوں گے، لہٰذا ہم تو یہ سپریم کورٹ کی بات جو ہے وہ ہمارے لیے زیادہ کریڈیبل ہے رادر دین کسی سیاستدان کے کہ وہ کہے جی ہوں گے نہیں ہوں گے، ان کا مسئلہ ہے، وہ جانے، سپریم کورٹ جانے، ہم تو عدلیہ کی جو بات ہے اسی پہ کھڑے ہوں گے۔ نمبر 1 دوسری بات یہ ہے کہ سب سے جو بدترین الیکشن ہوئے تھے ان حالات میں، اگر آپ کو یاد ہو، وہ ہوئے تھے 2008 والے، بے نظیر بھٹو واز اسیسینیٹڈ، اس سے زیادہ وائلنٹ تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی نا، کہ پوری ایک ٹاپ ایک لیڈر تھیں وہ آئیں اسیسینیٹ ہو گئیں، اس کے باوجود الیکشن اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو میرا کل فروری میں ہوئے تھے، وہ بھی اگر اسی میں اتنے ہوئے تھے، بالکل فروری میں ہوئے تھے، وہ بھی یہی حالات تھے، سندھ واز برننگ، پنجاب واز برننگ، بہت زیادہ وولٹائل سچویشن تھی، وائلنس تھا۔ اچھا پھر اس وقت تازہ لال مسجد کا آپ کو پتہ ہے وہاں پہ آپریشن ہوا تو لال مسجد کی وجہ سے پورے ملک میں اس وقت تو وہ سوسائڈل بمبنگ ہو رہی تھی جو سٹارٹ ہوئی تھی پاکستان میں پہلی دفعہ لال مسجد کے بعد ہوئی تھی۔ سب سے میں کہتا ہوں تاریخ کے انتہائی خوفناک قسم کے وائلنٹ الیکشن جو ہم نے دیکھے اس سے پہلے اور بعد میں، وہ اس وقت کے تھے، اور اس وقت کے الیکشن جو تھے وہ آپ کے سامنے ہیں، ان کا نتیجہ آیا اور پروسیس آگے چلتا رہا۔ ایون بعد میں ہم نے دیکھا الزام لگتے تھے 2013 والے الیکشن میں بھی دیکھیں، اس وقت بھی اے این پی والے شکایت کرتے تھے کہ وہاں پہ وہ طالبان کے جو اٹیکس ہوتے تھے وہ اے این پی کے جلسوں پہ ہوتے تھے، اور بہت ساری ان کی بڑی قیادت جو ہے ان جلسوں میں جان بھاگ بھی ہوئی تھی۔ آپ کو جو بلور صاحب تھے بہت بڑا ٹارگٹ بنے تھے پشاور میں، دیگر چیزیں، اور وہ اس وقت یہ الزام لگتا تھا کہ یہ جو ہیں سارے کے سارے یہ طالبان جو ہیں یہ ان کے جلسوں پہ کیوں حملے کرتے ہیں، اے این پی کے دیگر کے اور پارٹیز، مطلب خان صاحب پہ زیادہ اسپیشلی آتا تھا کہ اگین کسی پہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ہر بندے کی انسانی جان جو ہے بہت ہی قیمتی ہے۔ پھر بھی 2013 کے جو الیکشن جو تھے اس وقت سمجھتے تھے کہ خان صاحب کے جو ہیں ان کو سپورٹ دینے کے لیے اس طرح کی سچویشن ہو، الزام لگتے تھے ان کے لگاتے تھے۔ اب آتے ہیں مولانا صاحب پہ۔ مولانا صاحب جو ہیں کچھ عرصہ پہلے انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا، یہ کہا تھا کہ جناب کہ اپنے جو کہ اچھی بات کی تھی، میں کہوں تو فیئر بات تھی، کہ انہوں نے کہا جناب کہ ہمارے آپ نے یہ ہمیں میدان میں چھوڑا ہوا ہے، ہمارے جو اپوننٹ ہیں عمران خان صاحب ہوں دیگر، ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیا آپ نے، ایک کو جیل میں ڈال دیا، ان کے حامی جو ہیں پرچے مقدمے یہ ہو رہے ہیں، سو مزہ نہیں آئے گا۔ بیسیکلی وہ ان کی محبت کو خان صاحب کے ساتھ نہیں تھی، ہی واز سینڈنگ اے میسج ٹو سم پاورفل سرکلز کہ جناب اس پوری جو دیگ پک رہی ہے، اقتدار کی شب دیگ پک رہی ہے، اس میں میرا کتنا حصہ ہے، اٹس آل اباؤٹ دا حصہ، وہ حصہ بقدر جسا۔ وہ یہ چاہتے تھے، ابھی ان کے یہ انٹینشن سامنے آنا شروع ہو گئی ہے نا کہ اگر آپ لوگوں نے مجھے میرے مطابق ڈیل نہ دی، کے پی کے کی مجھے وزارت اعلیٰ نہ دی، اور مجھے اس میں صدر پاکستان کی نہ دی، یا بلوچستان میں ہمیں نہ دیا، تو پھر میں عمران خان صاحب کا جھنڈا اٹھا لوں گا۔ سارے جتنے بلیک میل کرتے ہیں نا، ایکسپلائٹ کرتے ہیں، وہ زرداری صاحب ہوں، آپ کو یاد ہوگا بلاول نے بیانات دیے تھے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے، تو آپ کا خیال عمران خان صاحب کی محبت تھی؟ نو، دے وانٹڈ اے گڈ ڈیل فرام اسٹیبلشمنٹ، کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم خان صاحب کا جھنڈا اٹھا لیں گے، کہ دیکھیں جاتے لوگوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا تھا کہ شاید الائنس ہو جائے گا پی ٹی آئی کا اور پیپلز پارٹی کا۔ انہوں نے اب چپ کر گئے نا، بالکل، کیونکہ زرداری صاحب کو خطرہ پڑ گیا تھا، جیسے ان کو خطرہ تھا کہ مجھے کے پی کے میں اگر حکومت نہ ملی یا پریزیڈنسی نہ ملی، جیسے زرداری صاحب کو خطرہ پڑ گیا کہ اگر ہمیں یہ بلاول اپنے آپ کو تو پرائم منسٹر کے لیے پیچ کر رہا ہے، یہ تو سندھ ہمارے ہاتھ سے نکلتا ہے، سو زرداری صاحب نے فوری طور پر بلاول کو لانچ کر بیٹا شروع ہو جا، تاکہ میں ان سے ڈیل ماروں گا کہ سندھ بھی رہے گا اور پریزیڈنسی بھی دیں گے۔ سو لڑائی اس وقت کس چیز کی، کہ زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ جناب کہ آپ جو ہے پریزیڈنسی اور سندھ ہمیں دیں، نہیں دیں گے تو ہم خان صاحب کے ساتھ الائنس کر لیں گے، جو انڈیکیشن دیتے تھے وہ جاتی ہو رہی ہے، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، انہوں نے اٹیک کر دیا نواز لیگ پہ۔ مولانا صاحب نے بھی وہی اسٹریٹجی اختیار کر لی ہے۔ اب وہ کیا اسٹیبلشمنٹ کو میسج دے رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو سکتے، فلاں نہیں ہو سکتے، ایسے نہیں ہو سکتے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت چاہتی ہے، میری یہ خبر بھی ہے، رائے بھی ہے، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے اس وقت، انٹرنیشنل کمیونٹی بھی آپ کو نہیں جانے دے گی، ایون آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز ہیں، مارچ میں آپ نے نیا پروگرام لینا ہے، بالکل آپ ڈیلے نہیں کر سکتے، نہ ہوا تو آپ کو پروگرام نہیں ملے۔ بالکل ایسا ہے، الیکشن کمیشن کو فنڈز جاری کر دی گئے ہیں، سیکیورٹی کے حوالے سے بھرپور تعاون کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان کا اور پیپلز پارٹی کو تو بہت اچھے طریقے سے آپ نے ہمارے ناظرین کو سمجھا دی کہ پس پردہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پرویز خٹک صاحب ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ الیکشن کے التوا کے خواہش مند ہے، ان کے اس کے پس پردہ کی کیا ہے؟ تھریٹ وہی ہے جو پھر اڈیالہ جیل میں جو ہائی پروفائل قیدی بیٹھے ہیں، مطلب ہے
پھر تو وہ یہی کہیں گے، پی ٹی آئی والے ٹھیک کہتے ہیں، پھر آپ الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مطلب آپ تو پھر اب ڈیلے کیوں کرانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ الزامات لگاتے ہیں کہ آپ سے چیزیں مینج نہیں ہو رہی، پاپولیرٹی آپ کے گراف ہیں وہ آپ کے نیچے گئے ہوئے ہیں، اتنی تمام طور سائفر کیس تھا یا باقی آج ہم نے دیکھا، مطلب خاور ملیکا صاحب کا انٹرویو دیکھا، عدالت میں ان کے ملازم کا انٹرویو دیکھا، اس طرح کی تمام چیزوں کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کرزما جو ہے، پاپولیرٹی جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی۔ کیونکہ میں ہمیشہ کہتے رہتا ہوں اس ملک کا مسئلہ جو ہے نا لیڈرشپ کے حوالے سے، وہ نہ کرپشن ہے نہ موریلٹی ہے، نہ یہ ان کو کرپشن فری ان کو لیڈر چاہیے اس قوم کو، نہ ان کو موریلٹی والا ایک بندہ چاہیے کہ جس پہ کوئی وہ نہ داغ دھبے نہ ہو، یہ ہمارے مسئلے نہیں ہیں۔